السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ جمادی الاولیٰ اسلامی تاریخ۔ رمضان کی فرضیت اور عید کی خوشی۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزے فرض ہوئے۔ اسی سال صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا بھی حکم نازل ہوا۔ رمضان کے روزے سے پہلے عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، لیکن یہ اختیاری تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ اہل مدینہ سال میں 2 دن کھیل تماشوں کے ذریعے خوشیاں مناتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ان 2 دنوں کی حقیقت کیا ہے۔ صحابہ نے کہا، ہم زمانہ جاہلیت میں ان 2 دنوں میں کھیل تماشا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کو بہتر دنوں سے بدل دیا ہے، وہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر ہے۔ بالآخر 1 شوال سن 2 ہجری کو پہلی مرتبہ عید منائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی خوشیاں و مسرت مسلمان کے سر پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ جب مسلمان اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید اور تسبیح و تحمید اور آوازیں بلند کرتے ہوئے میدان میں جا کر نمازیں ادا کر رہے تھے تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اسی جذبہ شکر میں نماز میں ان کی پیشانی اللہ کے سامنے جھکی ہوئی تھی۔ اللہ کی قدرت۔ کائنات کی سب سے بڑی مشینری۔ انسان اس کائنات کی سب سے بڑی مشینری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کس عجیب سانچے میں ڈھالا ہے۔ ایک نطفے سے تدریجی طور پر جمع ہوا خون بنایا، جمے ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں بنائی، پھر ایک ڈھانچہ تیار کیا، پھر اس میں سارے جاناک، کان، آنکھیں، دل، دماغ، ہاتھ، پیر بہترین ترتیب سے فٹ کیے۔ یہ سارا نظام قدرت کی ایک چھوٹی سی اندھیری کوٹری میں چل رہا ہے۔ جس ماں کے پیٹ میں یہ بچہ تیار ہو رہا، اس ماں کو بھی پتہ نہیں، نہ اس کے باپ کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نظام قدرت کو دیکھ کر زبان پر آ جاتا ہے، بابرکت ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ ایک فرض کے بارے میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ فائدہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، لہذا آپ کو آخری نبی اور رسول ماننا اور اب قیامت تک کسی دوسرے نبی کے نہ آنے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں۔ سرما لگانا۔ حضرت ابن عباس علیہ السلام سرما لگایا کرتے تھے اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے 3 مرتبہ سرما لگاتے تھے۔ عزت کی حفاظت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے پیٹھ پیچھے اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی، اللہ تعالیٰ اپنی ذمہ داری سے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں۔ مومن کو ناحق قتل کرنے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر گناہ کے بارے میں اللہ سے امید ہے کہ وہ معاف کر دے گا، سوائے اس آدمی کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کی حالت میں مرا ہو، یا اس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا ہو۔ دنیا کے بارے میں۔ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور خشک سالی ہے۔ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو قید خانے اور خشک سالی سے نکل جاتا ہے۔ آخرت کے بارے میں۔ برے لوگوں کا انجام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے گرم پانی سے اس کی مہمان نوازی ہوگی اور اسے دوزخ میں داخل کیا جائے گا۔ طب نبوی سے علاج۔ الٹی کے ذریعے علاج۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹی کی اور پھر وضو فرمایا۔ فائدہ: علامہ ابن قیوم علیہ السلام لکھتے ہیں کہ الٹی سے معدے کی صفائی ہوتی ہے اور اس میں طاقت آتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، سر کا بھاری پن ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد ہیں۔ قرآن کی نصیحت: قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم سب کے سب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اسلامی تاریخ: غزوۂ احد۔ غزوۂ بدر کی شکست سے قریش مکہ حوصلے تو پست ہو گئے تھے، مگر ان میں غم و غصے کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ نے ایک دن بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ 1 سال تو انہوں نے کسی طرح گزارا، لیکن سن 3 ہجری میں ابو سفیان نے مکمل تیاری کے ساتھ 3000 کا لشکر لے کر مدینہ کے باہر احد پہاڑ کے پاس پڑاؤ ڈالا۔ اس کے ساتھ 3000 اونٹ، 200 گھوڑے اور 700 آدمی زرہ پہنے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شوال 3 ہجری میں نماز جمعہ ادا کر کے 1000 مسلمانوں کو لے کر احد کی طرف روانہ ہوئے، مگر عین وقت پر منافقوں نے دھوکہ دے دیا اور عبداللہ بن ابی اپنے 300 آدمیوں کو لے کر واپس ہو گیا۔ اب مسلمانوں کی تعداد صرف 700 رہ گئی۔ احد کے مقام پر لڑائی شروع ہوئی اور دونوں جماعتیں ایک دوسرے پر حملہ ور ہوئی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کو پہلے فتح ہوئی، مگر ایک چوک کی وجہ سے جنگ کا پاسا پلٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ: حرام لقمے کا گلے سے نیچے نہ اترنا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ رہے تھے۔ راستے میں ایک آدمی ایک عورت کی طرف سے کھانے کی دعوت دینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس عورت کے گھر تشریف لے گئے۔ جب کھانا سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقمہ اٹھایا اور پھر صحابہ نے شروع کر دیا، لیکن وہ لقمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے کے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لگتا ہے کہ یہ بکری مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے۔ چنانچہ خود اس عورت نے بتلایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک آدمی کو مقام وقی بھیجا تھا جہاں منڈی لگتی تھی، لیکن بکری نہیں ملی، تو میں نے اپنے پڑوسی آدمی کے پاس بھیجا، مگر وہ آدمی گھر پر نہ تھا، تو پھر میں نے اس کی عورت کے پاس بھیجا تو اس نے وہ بکری اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کھانا قیدیوں کو کھلا دو۔ ایک فرض کے بارے میں: قضا نمازوں کی ادائیگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نماز پڑھنا بھول گیا یا نماز کے وقت سوتا رہ گیا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب یاد آ جائے اسی وقت پڑھ لے۔ فائدہ: اگر کسی شخص کی نماز کسی وجہ سے چھوٹ جائے یا سونے کی حالت میں نماز کا وقت گزر جائے تو بعد میں اس کو پڑھنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں: سونے سے پہلے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے لگتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے: اللہم بسمک اموت واحیا۔ اے اللہ، میں تیرے ہی نام سے مرتا ہوں اور جیتا ہوں۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: اچھا مسلمان۔ حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ ایک گناہ کے بارے میں: ایمان کو جھٹلانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس شخص نے بخل کیا اور لاپرواہی کرتا رہا اور بھلی بھانتی ایمان کو جھٹلایا تو ہم اس کے لیے تکلیف و مصیبت کا راستہ آسان کر دیں گے، یعنی جہنم میں پہنچا دیں گے۔
دنیا کے بارے میں آخرت کی کامیابی سے بہتر ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگوں کو جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیاوی زندگی میں استعمال کی چیزیں ہیں، اور جو کچھ اجر و ثواب اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا سے کہیں بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے، اور وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ آخرت کے بارے میں ایمان کی برکت سے جہنم سے چھٹکارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی جہنم سے نکال لو۔ چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا جن کی یہ حالت ہوگی کہ وہ جل کر انتہائی کالے ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو سب اس طرح نکل آئیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں کھاد اور پانی ملنے اگاتا ہے۔ طب نبی سے علاج۔ بیماروں کو زبردستی نہ کھلانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ خدا تعالیٰ انہیں کھلاتا پلاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے اپنے ہاتھوں سے روکے، اگر اس کی طاقت نہ ہو تو اپنی زبان سے روکے، اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔